تھے. ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے، اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے، آپ آخر اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ عائشہ، اللہ نے میرے اوپر اتنا کرم کیا تو میں اللہ سے شرماؤں نہیں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے سامنے مجھے شرم نہیں آئے گی کہ محمد ہم نے تمہارے اوپر اتنا کرم کیا لیکن تم نے ہماری عبادت کتنی کی؟ تو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام چونکہ ایمان زیادہ ہوتا تھا اس لیے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا بھی آتی تھی. تو سب سے زیادہ حقدار اللہ تعالیٰ ساتھیوں ہماری حیا کا ہے. اس سے حیا کیا ہے میرے ساتھیوں؟ سوچنے کی بات ہے. میں یہی چیز بتانے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے یہ مضمون رکھا ہے ہم نے. اللہ سے حیا کیا ہے یہ بتائیے. آپ کے والد ہیں، ذرا غور کیا، اللہ کے لیے اعلیٰ مثالیں ہیں لیکن ذرا سمجھیں. آپ کے والد ہیں، کہہ دیں کہ دیکھو بیٹا دیکھو 8 بجے تمہیں فلاں جگہ پر حاضر رہنا ہے، اور 8:05 لیٹ ہو جائیں تو آپ کو شرم آئے گی نہیں آئے گی؟ آئے گی نہیں شرم کہ نہیں شرم کریں گے آپ؟ آج ڈیوٹی کا معاملہ لے لیجیے آپ. اگر 8 بجے دکان کھولنی ہے عمران صاحب، ہے نا، سیٹھ نے کیا کہا ہے 8 بجے دکان کھولنا، اور آپ 8:30 بجے کھولیں، وہاں کے 8 بجے بیٹھا ہوا ہے، تو آپ سر اٹھا کر کے آئیں گے کہ سر جھکا کر کے آئیں گے اپنا؟ ہے کہ نہیں؟ اچھا دوسری چیز، آپ کے والد نے کہا بیٹا دیکھو فلاں جگہ تمہیں جانا نہیں ہے، میں تمہیں فلاں جگہ نہ دیکھوں میں، لیکن اچانک جا کر کے وہاں پہنچتا ہے، دیکھتا آپ وہاں موجود ہیں، تو آپ کو شرم آئے گی نہیں آئے گی؟ جی آئے گی نا شرم؟ ساتھیوں اللہ کے لیے اعلیٰ مثالیں ہیں، اس کے لیے مثال نہیں دیتے، لیکن سمجھنے کے لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ سے شرم یہ ہے کہ جس جگہ حاضری کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے وہاں سے اللہ تم کو غائب نہ پائے. جہاں حاضری کا اللہ نے حکم دیا ہے وہاں سے تم کو غائب نہ پائے. مثال کے طور پر اذان ہو تو آپ کو کیا حکم دیا ہے اللہ نے؟ جی مسجد میں آئیے. آپ کمرے میں جا کے بیٹھ جائیں تو گویا آپ نے اللہ سے شرم نہیں کی ہے، بے شرم ہے تو. ذرا سوچیں آپ، اللہ نے حکم دیا کہ نہیں دیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ تو کیا تجھے اللہ سے شرم نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ تم کسی گندی مجلس میں نہیں بیٹھنا، جہاں پر فلمیں چل رہی ہوں، جہاں جھوٹ بولا جا رہا ہو، جہاں دھوکہ دیا جا رہا ہو، زنا کا باتیں ہوں، ایسی جگہ تمہیں نہیں حاضر ہونا ہے. اور آپ وہاں جاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے شرم نہیں کر رہے. تو علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے شرم یہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ یہ قرآن آپ پڑھیں، اپنی آنکھ سے کیا ہے اس قرآن کو دیکھیں اور پڑھیں، اور سال گزر جاتا آپ نے قرآن کھولا ہی نہیں. جیسے ہم لوگوں کا حالہ ہے نا، معاملہ ہے. حالانکہ سعودیہ میں ساتھیوں قرآن تلاوت بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. وہ کیسے؟ اذان ہوتی ہے، سارا کاروبار بند ہوتا ہے کہ نہیں بند ہوتا ہے؟ آدمی دکان بند کر کے وضو کرے اور آ کر مسجد میں بیٹھ جائے، قرآن پڑھے کہ نہیں پڑھے گا؟ ایک صدر پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا ہے؟ ایک سوا پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا ہے؟ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ دکان بند کر کے کہاں چلے جاتے ہیں جی. اور اگر کچھ لوگ ان کا گھر روم وغیرہ دور رہے گا، نہیں جا سکتے ہیں، تو آئیں گے تو شیطان سے اتنی دوستی ہے کہ حمام کے بغل بیٹھے. ورنہ کل جمعہ ہے، آپ دیکھیں ہے کہ نہیں، لوگ زیادہ آپ کو کہاں دکھائی دیں گے؟ مسجد میں، یا کہ وہاں حمام کے پاس بیٹھے اپنے انڈین پاکستانی جو لوگ ہیں، دیکھ لیں آپ. تو یہ چیز ہے ساتھیوں اللہ تعالیٰ سے حیا کہ جہاں حاضری کا اللہ نے حکم دیا ہے وہاں سے آپ کو غائب نہ پائے، اور جہاں سے آپ کو روکا ہے وہاں آپ کو موجود نہ پائے. آپ کو فلمیں دیکھنے سے روکا ہے، آپ کو فلمیں دیکھتے ہوئے نہ پائے. آپ کے موبائل میں قرآن بھی ہو سکتا ہے نا، ہے کہ نہیں ہے، اور گانا بھی ہو سکتا ہے. آپ تو آپ قرآن سننے کے بجائے دیکھنے کے بجائے کیا کریں؟ آپ گانا سنیں. کیا اللہ دیکھ نہیں رہا ہے آپ کو؟
یہ موبائل آپ کے سامنے اللہ کے سامنے قیامت کے دن گواہی دے گا کہ نہیں دے گا؟ دے گا نا گواہی، تو شرم نہیں آئے گی آپ کو؟ تو کہنے کا مطلب سب سے زیادہ حقدار شرم کرنے کا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد شرم کرنے کے سب سے زیادہ حقدار جو ہیں، جو اللہ کے نیک سے نیک بندے ہوں۔ مثال تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے نیک بندے ہیں نا، شریف بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ساتھیوں اتنے حیادار ہیں، اتنے حیادار ہیں۔ صحیح مسلم شریف کے اندر ہے، ایک لمبی حدیث ہے، میں تھوڑا ٹکڑا بیان کر رہا ہوں۔ مائی عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن میں دیکھا کہ اللہ کے رسول میرے بستر پر نہیں ہے۔ میری آنکھ لگی، جب آنکھ کھلی تو دیکھتی ہوں کہ آپ نہیں ہیں، آپ کو تلاش کرنے لگی ادھر ادھر۔ اللہ کل حال لمبا قصہ آخر میں بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، میں سمجھا کہ تم سو رہی ہو۔ یہ دیکھیے ساتھیوں، ہمارے یہاں جو جہرت بنا لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے عالم الغیب تھے، مائی عائشہ بغل میں ہیں، آنکھ بند کی ہوئی ہیں، اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ، یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، ہمارے پاس کوئی گڑھی ہوئی نہیں ہے، ہم نہیں بیان کر رہے ہیں، ہم قصہ کہانیاں نہیں بیان کرتے۔ صحیح میں سمجھا کہ تم سو رہی ہو۔ حضرت جبرائیل آئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر کے مجھے آہستہ سے آواز دیا کہ کہیں تم جگ نہ جاؤ۔ یہ صحیح بخاری میں، مسلم اٹھا کر دیکھ لیں گے آپ، اور اندر اس لیے نہیں آ سکتے تھے کہ تم نے اپنے کپڑے اتارے ہوئے تھے، اور ایسی جگہ حضرت جبرائیل نہیں جانا چاہتے یہاں پر کوئی مومن بے پردہ ہو۔ تو سب سے زیادہ حقدار اللہ تعالیٰ کے بعد ہماری حیا کا کون ہے کہ ہم حیا کریں اس سے؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ وہ فرشتے شریف جو ہمارے کندھے پر بیٹھے ہیں، کرامن، اللہ نے انہیں کرام کہا ہے، بڑے شریف ہیں، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے ایک ضعیف حدیث جو سن ترمذی میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم لوگ جو ہے بے پردہ ہونے سے، برہنہ ہونے سے پرہیز کرو، صرف وہیں پر برہنہ ہو جہاں پر ضرورت ہو۔ آج ہمارے ہاں عجیب مسئلہ ہے، ماحول ہے، لیٹنے جائیں گے تو سارے کپڑے بہت ہے گا، تہبند آدھا، وہ بھی آدھا کھلا ہوا رہے گا، اور ہے تو کیا ہے، یا تو انڈر بیئر پہن کر کے اپنا، یعنی علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ حقدار اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ تو آپ نے بیان فرمایا ایاک والتعری، تم لوگ بے پردہ ہونے سے، برہنہ ہونے سے بچو، اس لیے کہ تمہارے پاس ایسے فرشتے ہیں جو صرف 2 یا 3 وقت رہتا ہے تم سے جدا ہوتے ہیں بس۔ ایک تو وہ ہے کہ جب تم باتھ روم میں جاتے ہو، ایک وہ ہے کہ جب تم اپنی بیوی سے ملتے ہو۔ تو آپ نے آخر میں کیا بیان فرمایا؟ فاستحیوہم واکرموہم، ان کی عزت کرو، ان کا اکرام کرو، اور ان سے شرم کرو تم لوگ۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نیک بندے ہیں ان سے شرم کرنا چاہیے، لیکن یہ موضوع دوسرا ہے، آگے ہم بڑھتے ہیں۔ چوتھی چیز، ہمیں ہر ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے جن چیزوں کو پردہ کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے۔ 2 4 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے، جیسے ابھی گزرا ہے کہ انسان ستر پردہ پوشی کا لحاظ کرے۔ ہماری بہنوں کو باہر نکلیں تو، کہیں ہوں تو، اپنے جسم کا وہ حصہ ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ شرم کرنی چاہیے، اللہ سے بھی، اللہ کے فرشتوں سے بھی، اللہ کے نیک بندوں سے بھی۔ یہ نہیں کہ باہر نکلے تو سر ان کا کھلا ہوا ہے، یہ نہیں کہ اگرچہ سر ڈھکی ہیں لیکن اتنا چست کپڑا پہنے کہ جسم کا اتار چڑھاؤ، اور اب تو لباس بھی یہاں تک پہنا جا رہا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھائیں تو سارا، اور آپ کچھ کہیے تو کہیے کہ اے مولوی بڑا بدخلق ہے۔ اللہ کے بندی، بدخلقی کا تم نے اظہار کیا ہے، یہ ہم نے کیا ہے؟ کسی کو جو ملبوس رہتی ہے کوئی اس کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے؟ نہیں اٹھاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ستر اور پردے کا ہمیں اور آپ کو خصوصی لحاظ
رکھنا چاہیے۔ چوتھی دوسری چیز یہ ہے